یہ بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے یہ حقیقتاً اس پارٹی کے منشور کا ایک آئینہ دار ہوتا ہے جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے، اور اپنے منشور پہ عمل درآمد اس کا نظر آتا ہے کہ وہ پارٹی جو اقتدار میں ہے بجٹ پیش کرتے ہوئے اپنے منشور پہ عمل درآمد کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، جو بجٹ پیش کرتے ہوئے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت کو اپنے عوام کا مشکلات کا کتنا اندازہ ہے، اور حکومتیں عوام کو مشکلات دے کر بجٹ بناتے ہیں یا کچھ اور دے کر کے بجٹ بناتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ہم نے حکومت کے لیے چند تجاویز، اور یہ تجاویز ہم نے تحریری طور پر کئی دفعہ دی بھی ہیں اور ملاقاتیں کر کے بھی دی ہیں، اسمبلی فلور پہ بھی، پچھلے بجٹ میں بھی جب پیش ہوا اس وقت بھی ہم نے پیش کی تھی۔ آج بھی آپ کے توسط سے، کیونکہ بجٹ بن رہا ہے، بجٹ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کون کام کر رہا ہے، کون کام نہیں کر رہا، یہ تو آپ صحافیوں کو پتہ ہے، لیکن اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند تجاویز ہیں آپ کے توسط سے میڈیا کے سامنے بھی، پورے عوام کے سامنے پیش بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسمبلی کے اندر بھی پیش کریں گے، اور حکومت والوں سے ملاقات کر کے بھی اپنی تجاویز تحریری صورت میں بھی ان تک پہنچائیں گے۔ صوبہ بلوچستان کے اور جتنے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو جہالت ہے صوبے میں، غربت ہے صوبے میں، پانی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، روزگار کا جو چند بڑے جو بنیادی مسائل ہیں صوبے کے، اس حوالے سے ہم نے تجاویز پیش کی حکومت کے سامنے۔ بلوچستان کے جو تمام بند اسکولوں کو فعال کیا جائے، اور اس میں تمام بنیادی سہولیات، پانی، بجلی، واش روم، تفریح سہولیات فعال کیے جائیں۔ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کو بنیادی اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے، اور بند بی ایچ یوز کو فعال کیا جائے۔ ایم ایس ڈی کو اتنا توانائی فراہم کی جائے کہ صوبہ بھر میں نہ صرف مفت دوائی وقتی طور پر فراہم ہو، بلکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے صوبے کے عوام کو نجات دلائی جا سکے۔ صوبہ بلوچستان میں جہاں بھی صاف پانی کی سپلائی میں اگر کوئی خلل، اس کو ہنگامی بنیاد پر حل کیا جائے، اور جہاں ٹینکر مافیا کا راج ہے اس کو فالج زدہ بنایا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں فوری طور پر بجلی سے متعلق جتنے بھی غیر فعال ڈھانچے ہیں ان کو فعال کیا جائے، اور جہاں بجلی میسر نہ ہو وہاں سولر جیسے متبادل نظام کو ترتیب دیا جائے۔ صوبہ بلوچستان کے نوجوانوں کو خود کفیل و باعزت روزگار کے لیے ایک اسکیم جو بلا سود قرضے پر مشتمل اور نظام بنایا جائے، کم سے کم 1,00,000 یوتھ کو روزگار دیا جائے۔ صوبہ بھر کے عوام جو بڑے امراض مثلا کینسر، تیلسیمیا، گردہ، جگر اور دل کے امراض سے دوچار ہیں، ان کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جدید کمپیوٹر نظام کے تحت نہ صرف مفت بلکہ فوری علاج کا نظام بنایا جائے۔ بلوچستان کے تمام اضلاع کے یتیموں، بیواؤں، معذوروں کے لیے ماہانہ وظائف کا اجرا کیا جائے تاکہ وہ خاندان اور معاشرے پہ بوجھ نہ بنے۔ بلوچستان کے تمام اہم مساجد، اقلیتی عبادت گاہوں کے یوٹیلیٹی بلز حکومت اپنے ذمے لے لے۔ بلوچستان میں کرپشن کو جو بازار گرم ہے اس کے خاتمے کے لیے حکومت سخت قانون سازی کرے۔ صوبے کے سرکاری اداروں میں فیول اور گاڑیوں کے استعمال کے حوالے سے جو بے ضابطگی ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اور فیول کے بیجا استعمال کو کم کرنے کے لیے بڑی گاڑیوں کے بجائے چھوٹی گاڑیوں کو استعمال میں لایا جائے۔ بلوچستان حکومت سرکاری تقاریب مہنگے ہوٹلوں میں کرانے پہ پابندی عائد کی جائے تاکہ قوم کے وسائل کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ قوم کے پیسوں سے مفت کے کھانوں، مفت کے حج اور عمروں پہ پابندی عائد کی جائے۔ بیوروکریسی وزراء افسران کو اپنے جیب سے مہمانداری دینے پہ پابند کیا جائے۔ وزراء و بیوروکریسی کو بلا وجہ سرکاری قرض پر باہر ممالک جانے پر پابندی عائد کی جائے۔ بلوچستان پولیس کی تنخواہیں نہ صرف پنجاب پولیس کے برابر بلکہ اس کو اتنی قوت عطا کی جائے تاکہ باقی اخراجات دیگر سیکورٹی اداروں پر خرچ ہوتے ہیں پولیس پر خرچ کیے جائیں۔ صوبہ بھر میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، وزراء بیوروکریسی کے ہاؤسز میں کفایت شعاری کے نظام کو رواج دیا جائے، اسراف سے پرہیز کیا جائے تاکہ غیر ضروری اخراجات بچا کر غریب عوام پر خرچ کیا جائے۔ بلوچستان میں پے در پہ قدرتی آفات کی وجہ سے بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، گھریلو صارفین کے سابقہ بیل معاف کیے جائیں۔ وفاقی حکومت پر زور دیا جائے کہ سی پیک کا بڑا حصہ بلوچستان پہ خرچ کی جا سکے، اور بلوچستان کو نظر انداز اور محروم رکھا گیا اس کی تلافی کیا جا سکے۔ زکوٰۃ اور عرش کے نظام کو منظم کیا جائے اور سیاسی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈ کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔
حکومت بلوچستان کمزور طبقوں کی سرپرستی کا پورا نظام بنائے، منصوبہ بنائے، مظلوم، یتیم، غریب، مسکین، فقیر، بیواؤں، معذوروں، بے روزگار طبقات کے لیے جو نظام ہے اس کو بہتری لایا جائے۔ صوبہ بھر کے تمام ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرانے، کوالٹی برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے، سالوں سے جاری پروجیکٹس کو جلد از جلد پہلے مرحلے میں مکمل کیا جائے۔ بلوچستان میں اجتماعی عوام کے مفاد کے پروجیکٹ کو ترجیح دی جائے، انفرادی خواہشات والے پروجیکٹ شامل نہ کیے جائیں۔ پی ایس ڈی پی میں تمام منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے، مشاورت کی جائے، سیاسی انتقام کی بنیاد پر منتخب نمائندوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ صوبہ بھر کے معدنی و معدنیات وسائل کو آمدن کا ذریعہ بنانے کے لیے بلوچستان کو سب سے زیادہ حصہ دیا جائے تاکہ بڑی کمپنیوں کو وسائل نہ لوٹ سکیں اور کہ معدنیات کے فوائد سے لوکل اور بلوچستان کے عوام مستفید ہو سکیں۔ ساحل بلوچستان کے ماہی گیروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے، ماہی گیروں کو ماہی گیری کے آلات خریدنے کے لیے ماہی گیر کارڈ کا اجرا کیا جائے۔ بلوچستان بھر کے کسانوں کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے لیے کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ بلوچستان کے شہر چمن سے گوادر تک بارڈر ایریا کی سرپرستی کی جائے، بارڈر مارکیٹ بنائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ صوبے کے عوام روزگار کے مواقع مل سکے۔ صوبہ بھر کے دینی مدارس اور کم فیس والے اسکولوں کی سرپرستی کی جائے، صوبہ بھر میں تعلیم کے فروغ میں ان کا اہم کردار ہے، ان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ بلوچستان کے لوکل کونسلوں کو انتظامی مالی اختیارات دیے جائیں، ان کو خصوصی فنڈ کا اجرا کیا جائے۔ بلوچستان کے تمام دیہی علاقوں میں مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا جائے اور بنیادی سہولیات پانی، بجلی، تعلیم، علاج کی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ حکومت بلوچستان سی پیک کی مد میں صوبے کے نوجوانوں کے چائنا میں مفت ٹیکنیکل تعلیم دلانے کا منصوبہ ہے، کم سے کم 10 لاکھ یوتھ کو ٹیکنیکل تعلیم دی جائے۔ یہ کچھ 30 تجاویز ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر حکومت کے سامنے بھی اور اسمبلی میں انشاءاللہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔